دوستو آداب ورزن، انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ ہے محمد احمد کاظمی صاحب. سب جانی مانا چہرہ ہے ہمارے ہند وائس کے اوپر. آپ کا ایک چینل بھی ہے میڈیا اسٹار ورلڈ. مسلم ممالک کی بڑی تازہ خبریں آتی ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا. کاظمی صاحب، یہ جو ایک سلسلہ چلا، ایک برٹش اخبار نے خبر دی ہے کہ جو سائنٹسٹ کے مارا گیا تھا، آپ کے نیوکلیر سائنٹسٹ ایران کا، اس میں موساد کا ہاتھ تھا. یہ نئی بحث ایک شروع ہوئی ہے ابھی فی الحال میں. تو اس کے بارے میں کیا آپ سوچتے ہیں؟ کیونکہ ابھی برٹین کے اخبار نے لکھا ہے ایسا. دیکھیے، برٹین کا لندن سے اخبار چھپتا ہے، اس کا نام ہے جیوش کرونیکل. یعنی اس سے نام سے یہ تو صاف ہے کہ وہ یہودی لوگ چلاتے ہیں اخبار، اور کافی پرانا اخبار ہے. اس وقت سے اخبار ہے یہ جب اسرائیل بھی موجود نہیں تھا. 1840-45 سے وہ اخبار چلتا ہے، اور ویکلی اخبار ہے. اس نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ چھاپی ہے ابھی 2 دن پہلے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ، جن کو نومبر میں تہران کے نزدیک ایک ٹیرر حملے میں مارا گیا ہے، محسن فخری زادے، ان کو مارنے میں موساد کا ہاتھ تھا. یہ بات انہوں نے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل بحث ہے کیا کیا ہوا، کب کب کیا کیا ہوا. 2018 کا ایک واقعہ اس میں یاد دلایا گیا کہ اس زمانے میں ایک موساد نے ایک آپریشن کیا تھا ایران میں، اور وہاں سے نیوکلیئر راز چرائے تھے. بہت بڑی بڑی 23 تجوریاں تھیں، اور ان کو بڑی بڑی مشالوں سے اس کو انہیں کھولا گیا اور لے کر کے گئے. اور ایک میٹنگ میں بنجامن نتنیاہو نے 2018 میں تل اویو میں اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائی تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس میں محسن فخری زادے جو ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں. اسرائیل کا الزام یہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے لیکن اسے چھپا رہا ہے، جو امریکہ بھی کہتا ہے، جسے ایران ابھی بھی اسی میں بحث چل رہی ہے. اب بھی یہی کہتا ہے. تو اب انہوں نے وہ الزام دہراتے ہوئے اس اخبار نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کو ایسی خبر تھی جس کی وجہ سے محسن فخری زادے کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو ختم کیا گیا. اس کے بارے میں اور یہ بتایا ہے کہ اس آپریشن کی شروعات 2020 کے بالکل شروع سے ہی ہو گئی تھی، اور تقریباً 20 لوگ وہ وہاں تھے اس آپریشن میں، جس میں کچھ ایرانی بھی شامل تھے اور اسرائیلی بھی شامل تھے. اور اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ 1 ٹن کی بندوق، 1 ٹن وزن کی، وہ اس کے اسپیئر پارٹس الگ الگ کر کے پہنچائے گئے ایران میں، اور وہاں اسمبل کی گئی وہ گن. اور تقریباً 8 مہینے سے بقول اس رپورٹ کے کہ ہمارے یعنی جو ایجنٹس تھے، جو خفیہ والے لوگ تھے، وہ پوری طرح سے نظر رکھتے تھے. یہ نظر رکھتے تھے کہ یہ ہر فرائیڈے آب سرد ایک جگہ ہے تہران کے نزدیک، وہاں ان کا ایک ولا تھا، وہاں وہ جاتے تھے. جیسے ویکینڈ میں کچھ لوگ بڑے شہر سے نزدیک کہیں چلے جاتے ہیں، تقریباً اس طرح سے. اور ان کے لوگ مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھے. اور یہ جو اب سے پہلے ایران نے ایسا کچھ شک ظاہر کیا تھا کہ سیٹلائٹ سے کنٹرول تھا، یہ ایسا نہیں تھا بقول اس رپورٹ کے. اور یہ کہ ان کے ایجنٹوں نے باقاعدہ دیکھا، اور بہت ہی پریسیزن، سٹیک مار کرنے والی یہ بندوق تھی، جس سے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ان کی وائف بھی زخمی نہیں ہوئی، اتنی سٹیک یہ تھی. اور ان کے 12 سیکیورٹی گارڈ تھے ساتھ میں، ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی، ان میں سے کوئی نہیں مارا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپریشن اسرائیل نے کیا گیا، موساد نے کیا، اور خود اسرائیل کے ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان کو کوٹ کیا ہے اس رپورٹ میں. اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جب یہ ڈیٹیلز سامنے آ گئیں، اور ان کے ہینڈ ریٹن کچھ نوٹس بھی تھے فخری زادے کے، جس کے بارے میں یہ بھی انہوں نے ایسرٹین کیا، تلاش کیا کہ یہ انہی کی ہینڈ رائٹنگ تھی، انہی کے ہاتھ سے لکھا گیا تھا، انہی کے پین سے لکھا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ، جو انٹیلیجنس کے طریقے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے. تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس آدمی کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی وائپ آؤٹ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا. تو یہ
ایک رپورٹ آئی ہے اور اس سے پہلے خود ایران کے آفیشلز نے، وہاں کے میڈیا نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو مارنے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور یاد دلاتا ہوں، 2011-12 میں 5 نیوکلیئر سائنٹسٹ الگ الگ واقعات میں، الگ الگ ٹیرر حملوں میں ان پر حملے ہوئے تھے۔ 5 سائنسداں مارے جا چکے ہیں پہلے 2011-12 میں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ان کا، وہ ایسا اشارہ دے رہے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیئر بم کا پلان ہے، جو ان کی نظر میں ہے، جس کے لیے ایران منع کرتا ہے کہ اس کو ہم ڈیلے کر دیں۔ اگر وہ فخری زادے ہوتے تو 3.5 مہینے میں یہ بم بنا سکتا تھا ایران، اور جب ان کے جانے کے بعد کم سے کم 6 سال لگیں گے کسی دوسرے آدمی کو اس لیول پر لانے کے لیے۔ تو یہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے، اور ایسا بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں، کہ یہ ایران کو ایٹم بم بنانے کو ڈیلے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اور ایک بہت دلچسپ بات بتائی ہے کہ اس پورے آپریشن میں امریکہ کو ساتھ نہیں لیا گیا۔ آخری موقع پر اشارتاً بتایا گیا، جس میں اس میں مثال ایک طرح سے دی ہے کہ جیسے پانی کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے کسی کو کہا جاتا ہے آخر میں، بالکل اسی طرح سے امریکہ کو بتایا گیا کہ وہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، لیکن امریکہ اس میں انوالو نہیں تھا۔ یہ صرف اسرائیل نے کیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا اس رپورٹ۔ ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو، اس رپورٹ میں ان کو فادر آف بومب کہا گیا ہے۔ فادر آف بومب یعنی جیسے ہمارے یہاں اے پی جے عبد الکلام کو کہا جاتا تھا فادر آف میزائل، انڈین میزائل اور ایٹم کا بھی کہا جاتا تھا، اس طرح سے انہوں نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی ہے جس کو ایران کے لوگ پوری طرح سے منع کرتے ہیں۔ ان کا جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کی طرف سے بہت ہی کلیئر اس میں انسٹرکشن ہے کہ کوئی بھی ایسا ہتھیار جو بے گناہ لوگوں کو بڑی تعداد میں اگر مارتا ہو یا نقصان پہنچاتا ہو، وہ ہتھیار بنانا اور رکھنا دونوں چیزیں حرام ہیں، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ایران یہ بھی کہتا ہے، میری بات ہوئی کسی جرنلسٹ سے تہران میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے معاملے میں اسرائیل اور امریکہ ماہر ہیں، ہم تو ماہر نہیں ہیں، اور ہم کوئی بھی جوابی کارروائی ٹیررسٹ حملے کے ذریعے نہیں کرتے۔ جس طرح سے انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے بعد امریکہ کی عراق میں چھاونیوں پر حملے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کا کھل کے کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں ہم ٹیررزم پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ صورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور IAEA جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے وہ مسلسل اس کی نگرانی کرتی ہے، ان کے پلانٹس کی جو ان کا پروگرام ہے۔ تو اس میں کہیں بھی آج تک کوئی وہ ثبوت نہیں دے پائی ہے۔ ہاں چلیے، لیکن یہ واقعہ تو ہوا ہے، جی بالکل۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بداع، اگلے لنک میں پھر ملیں گے کاظمی صاحب کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔